بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کی انگنت لاتعداد بے شمار خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ہر فرد کے فرائض کے ساتھ ساتھ حقوق کا بھی خصوصی خیال رکھا گیا ہے۔ آج کے ہمارے حدیث کے سبق کا موضوع غلام کا اپنے آقا پر کیا حق ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے اخراجات اور غلاموں کے حوالے سے 3351ویں حدیث کتاب میں، اور تیسری ہے باب میں۔ الفاظ یہ ہیں: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمملوک طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق، رواہ مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کتاب القسمہ ہے، 10واں باب ہے۔ غلام کو وہی کھلاؤ اور پہناؤ جو خود کھاتے پیتے ہو، اور ان کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو۔ عام جو ترتیب ہے 4316، لیکن فؤاد عبد الباقی کی ترقیم 1662۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلام کا کھانا اور لباس مالک پر واجب ہے، اور اس سے صرف اتنا ہی کام لیا جائے جتنی اس کی طاقت ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے جس طرح آپ کی خدمت میں ابتدا میں عرض کیا کہ دین اسلام اپنے بے شمار عظمتوں سمیت یہ انفرادیت بھی رکھتا ہے کہ اس میں ہر فرد کے فرائض کے ساتھ ساتھ حقوق کا بھی تعین کیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ہمیں یہ سمجھایا کہ انسان اپنے نوکر، خادم اور غلام کے کھانے پینے، لباس اور رہائش کا ضرورت کے مطابق، عادت کے مطابق، عرف کے مطابق خیال رکھے۔ جس طرح کی اور روایت میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو، اس کا خادم یا نوکر اس کے پاس آئے، اول تو اس کو اپنے پاس بٹھائے، اور اگر بٹھا نہیں سکتا تو کم سے کم 1-2 لقمہ اس کو ضرور دے دے۔ اب اگرچہ فی زمانہ غلاموں کا تصور تو نہیں، لیکن بہرحال غلامی کی ایک تھوڑی سی تبدیل شدہ شکل خدام، نوکر اور ڈرائیور کی شکل میں موجود ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے اس حدیث کی روشنی میں ان ظالموں کے لیے جو خود کروڑوں کے مالک ہیں، نوکروں کو ساتھ رکھتے ہیں، بچے ایئر کنڈیشن گاڑی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، نوکروں کو ڈگی میں بٹھایا ہوتا ہے، نوکروں کو اپنے ساتھ ہوٹل کے اندر لے جاتے ہیں، کھانا نہیں کھلاتے، ان سے کہتے ہیں منہ اس طرف کر کے بیٹھو، ہم کھا رہے ہیں۔ ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔